یہ واقعہ ایسا ہے جس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے. پتہ نہیں کس طرح سے میں بات کر رہی ہوں لیکن بات کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ میرا سوال یہ ہے کہ ایسا کب تک چلے گا؟ کب تک معصوم بچوں کو ایسے ہی زیادتی کا نشانہ بنایا جائے گا اور اس کے بعد ان کو بے دردی سے قتل کر دیا جائے گا؟ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ہمارے نمائندہ عفیفہ نصر اللہ موجود ہیں اور ہمیں جوائن کیا ہے فضل محمد خان، چارسدہ سے ایم این اے ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ایک افسوسناک واقعہ آج چارسدہ میں پیش آیا ہے. پہلا واقعہ تو نہیں ہے ایسا، لیکن 29 ماہ کی بچی کو بے دردی سے قتل کیا گیا زیادتی کرنے کے بعد. کب تک چلے گا یہ؟ ایسے ہے جی کہ یہ واقعہ جو ہے تو اس میں بے شک یہ بہت میں کہوں گا کہ جانوروں سے بھی بدتر لوگ ہیں جنہوں نے یہ کیا ہے. یہ معصوم سی بچی ہے، اس کا دل، اس کے گردے وہ نکالے گئے ہیں اور ڈیڈ باڈی اس کی دوسرے دن پھر کھیتوں میں سے ملی ہے جی. تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ یہ درندوں کا کام ہے. اور ساتھ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ میرا جو 2-2.5 سال کا ٹینیور ہے، اس میں یہ چارسدہ میں دوسرا تیسرا واقعہ ہے اس طرح کا، اس نوعیت کا جو کہ ہو رہا ہے. اور ایک چیز سے میں مطمئن یہ ہوں کہ مجرم پکڑے جاتے ہیں. تو یہی امید. لیکن سر یہ مطمئن ہونے والی بات نہیں ہے. ملزمان تو پکڑے جاتے ہیں، ان کو سزائیں بھی ہو جاتی ہیں. بات یہ ہے کہ ایسے واقعات رکتے کیوں نہیں ہیں؟ آئے دن ہم ایسے واقعات کو فیس کر رہے ہیں جہاں پہ معصوم بچوں کو اغوا کیا جاتا ہے اور اس طرح بے دردی سے قتل کر دیا جاتا ہے. مطمئن نہیں ہیں ہم. ہمارا سوال یہ ہے کہ ایسے ملزمان پکڑے بھی جاتے ہیں، ان کو گرفتار تو کر لیا جاتا ہے، سزائیں بھی دے دی جاتی ہیں، لیکن ایسے واقعات رک کیوں نہیں رہے ہیں؟ میں دیکھیں جی، میں تو یہ کہوں گا کہ واقعات تو ہر قسم کے لوگ، ہر قسم کے ذہنی مریض اس میں باہر کی دنیا جو کہ پاکستان میں اسٹیبلٹی نہیں چاہتے، اس میں تو کئی طرح کے لوگ، کئی طرح کے ممالک اس میں انوالو ہوں گے. لیکن میں نے جو مطمئن ہونے کی بات کی ہے تو میں اس سے کہ اس طرح کے واقعات پورے پاکستان میں جگہ جگہ پہ ہو رہے ہیں، لیکن ابھی تک وہ انٹریسڈ ہیں. یہاں پہ جو 2-4 واقعات ہوئے ہیں تو وہ لوگ پکڑے گئے ہیں، اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ ان کو سزائیں بھی انشاءاللہ متوقع ہیں کہ ملیں گی. اور کون چاہے گا کہ اس طرح کے واقعات بار بار ہوتے رہیں؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پوری کوشش ہے کہ اس طرح کے واقعات جو ہیں تو ان کی روک تھام ہو. لیکن جیسے کہ کہا گیا ہے کہ اس طرح کے مجرم جو ہوں ان کو سرے عام سزائیں دی جائیں تاکہ ایک سبق سیکھا جائے، تو تب ہی جا کے اس طرح کے واقعات اور معاملات جو ہیں تو ان کی روک تھام ہو سکے. سر عام سزا دینے کی بات کی جاتی ہے تو بہت سے حکومتی نمائندگان ہی اٹھ پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سر عام پھانسی نہیں دینی چاہیے کیونکہ پاکستان کا امیج خراب ہوتا ہے. سر ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ہماری نمائندہ عفیفہ موجود ہیں. عفیفہ، آئی نو آپ بھی مدر ہو، مجھے نہیں پتا میں آپ سے کیا سوال کروں. ایک بہت ہی یہ عجیب سا واقعہ، ایک بہت ہی خوفناک قسم کا واقعہ ہے. آپ مجھے اپنے تاثرات بتاؤ. اب بھی آپ نے جو الفاظ کہے ہیں، یہ جو سارا سینیریو ہے، یہ دیکھ کر، اس کو محسوس کر کے آپ اندازہ نہیں لگا سکتی کہ مجھے کتنی تکلیف ہوئی ہے یہ سن کر بھی، دیکھ کے. جب ہم ان کو کور کرتے ہیں نہیں اور ہوتا کور، میں بول رہی ہوں، مجھ سے نہیں بولا جا رہا. بحیثیت ماں جب آپ تصور کرتے ہیں کہ ایک وہ آپ کی بچی جو بہت چھوٹی ہے، جب وہ پیدا ہوتی ہے آپ اس کو دیکھتے ہیں، اس کو محسوس کرتے ہیں، پھر تھوڑی بڑی ہوتی ہے، آپ اس کی باتیں سنتے ہیں، جیسے وہ آپ کے ساتھ وہ ایسوسیٹ ہوتی ہے، کس طرح سے آپ اس کے ساتھ ایسوسیٹ ہوتے ہیں، اس کی باتیں سنتے ہیں. اگر اچھی بات کرتی ہے تو آپ خوش ہوتے ہیں،
اور مسکراتے ہیں اس کو دیکھ کے، تو میرے پاس الفاظ ختم ہو گئے ہیں یہ سارا دیکھ کر. بحیثیت ماں میں اگر سوچوں، مطلب جب یہ سارا زینب کا، اس سے پہلے جو زینب کو جس طرح سے مارا گیا، جس طرح سے مجھے اپنی بچی کو سمجھاتے ہوئے بڑا اپنا دل کڑا کرنا پڑتا تھا، لیکن میں ہر بچی کو اس نظر سے دیکھتی ہوں جس طرح سے میں اپنی بچی کو دیکھتی ہوں. یہ بہت اٹ نیڈز اے ریئلی لیکن اسٹرانگ عفیفہ ہارٹ. یہاں پہ بتاؤں کیا، یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جو مائیں ہیں یا ٹیچرز ہیں وہ اپنے بچوں کو سمجھائیں، لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ جو یہ درندہ صرف لوگ ہوتے ہیں ان کے ذہن میں کیا ہوتا ہے، ایک چھوٹی سی بچی کتنی اس ٹائم آوازیں نکال لے گی، کتنا لوگوں کو بلا لے گی، کس طرح اپنے آپ کو سیو کر لے گی. اور یہاں پہ اکثر تو یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ ایک بندہ نہیں ہوتا، 2-4 لوگ ایک چھوٹے سے بچے یا بچی کو اغوا کرتے ہیں اور اس کو لے جاتے ہیں. اس ٹائم وہ بچے اپنے آپ کو سیف نہیں کر پاتے ہیں. تو تھنک اباؤٹ اٹ خدا، جب میری بیٹی کو ایک بار ہلکی سی چوٹ لگی تھی تو آئی فیل دیٹ پین. جب میں اس کو دیکھتی تھی تو میں بہت رو رہی تھی، تو میں نے اس کو کہا کہ تمہیں تھوڑا سا لگا ہے، کچھ نہیں ہوتا اتنا، لیکن وہ اس کو بہت تکلیف دے رہا تھا. اور اسی تکلیف کو میں نے تھوڑا سا آگے سوچا. جب میں نے اس کو خود سے سوچا تو میرے ذہن میں وہ زینب آئی اس وقت کہ اس کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی جب اس کے ساتھ اتنا بروٹلی اور اتنا انسینلی اس کو ریپ کیا گیا، پھر اس کے بعد اس کو مارا گیا. پھر اس کے بعد اب جب میں اس کو دیکھتی ہوں، جب میں نے یہ دیکھا تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے میرے جسم سے کوئی آہستہ آہستہ روح نکال رہا ہے. یہ بہت تکلیف دہ بات ہے، اور ہم اس پر بات کرتے ہوئے جس طرح مجھے تکلیف ہو رہی ہے ڈیفینیٹلی آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، اور وہ تمام لوگ جو سن رہے ہیں ان کو بھی تکلیف ہوتی ہوگی. بچوں کا معاملہ یہ ہمیشہ انسان کی کلوز ٹو ہارٹ رہتا ہے، آپ کے دل کے بہت قریب ہوتا ہے، کیونکہ آپ کے بچے آپ سے ہوتے ہیں، آپ ان کے ساتھ بہت ایسوسیٹ ہوتے ہیں. تو بچوں کو کوئی تکلیف دیتا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے. جب میں زینب کا کیس کور کر رہی تھی تو میں وہ ان تمام بچیوں کے پاس گئی، ان تمام بچیوں کے گھروں میں گئی جن کے ساتھ اتنا سارا بروٹلی سلوک کیا گیا، جو زینب کے ساتھ ہی تھی، اور جس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ ملزم نے ان تمام بچیوں کو بھی اپنی ہوس کا نشانہ بنایا. اور آپ سوچ نہیں سکتی کہ ان کے گھر والوں کو دیکھ کر، ان سے بات کرتے ہوئے پہلے مجھے مرنا پڑتا تھا اور پھر مجھے ان سے آپ میں سوال کرنے ہمت کے بھی لیے نہیں جینا ہوتی ہے کہ پڑتا آپ تھا. پوچھ سکیں. عفیفہ ساتھ ہی رہیے. سر آپ کی جانب بڑھوں گی، جیسا کہ آپ چارسدہ سے ہی MNA ہیں، اور چارسدہ میں بھی یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے بہت سے ایسے واقعات کو رپورٹ بھی کیا ہے. تو میں آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گی کہ گورنمنٹ وہاں پہ کیا کر رہی ہے، اور اب ان کے یہ جو اس معصوم بچی زینب کے ملزمان کو پکڑنے کے لیے پولیس کیا لاہ عمل اختیار کر رہی ہے، چھاپے مارے جا رہے ہیں، کب تک ملزمان کو پکڑا جائے گا، اور سزا کیا ملے گی ان کو؟ دیکھیں جی، مسئلہ یہ ہے جی کہ پرسوں کا یہ واقعہ ہے، کل ان کی ڈیڈ باڈی ملی ہے، اور اتفاقاً آپ کے ساتھ میں بھی فون بات بھی کر رہا ہوں، میں وہیں پہ جا رہا ہوں. تو ایسے ہے کہ اس کا تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ مجرم کل پر پکڑے جائیں گے، پرسوں پکڑے جائیں گے، مہینے بعد پکڑے جائیں گے. لیکن جو ہسٹری یہاں کی رہی ہے KP پولیس کی یا ہمارے چارسدہ پولیس کی، تو ہمیشہ مجرمان جو ہیں تو وہ پکڑے گئے ہیں. اور آپ نے اپنی باتوں میں فرمایا کہ حکومتی کچھ نمائندے اس طرح کے ہیں کہ وہ سر عام سزاؤں کے خلاف ہیں، تو وہ ان کا اپنا ذہن ہوگا. اس میں چاہے حکومتی ہو چاہے اپوزیشن کا کوئی ہو، میرا اس میں پکا یہی سٹینڈ ہے کہ ایسے درندوں کو سر عام سزائیں ہونی چاہیے تاکہ اور درندوں کو اس کے متعلق ایک سبق ملے. تو اس پہ تو میں دوسری بات کہوں گا ہی نہیں، اور نہ ہی میں اپنی سٹیٹمنٹ بدلوں گا کہ ایسے درندوں کو سرعام سزائیں ہونی چاہیے. اور اس امید کے ساتھ جو کہ آپ کا سوال ہے کہ پولیس کیا کر رہی ہے اور کیا، تو میں نے کل رات تقریباً 2-2:30 بجے اپنے DPO چارسدہ کو فون کیا. کل یا پرسوں کی بات ہے، کل ہی کی بات ہے شاید، یا پرسوں کی بات ہے جب یہ واقعہ ہوا.
تو انہوں نے اس وقت ہی مجھے یہی کہا کہ میں اب بھی اپنی ٹیم کے ساتھ کھیتوں میں آس پاس کے علاقوں میں پھر رہا ہوں جب تک یہ ڈیڈ باڈی ملی نہیں تھی، کہ میں کوشش کروں کہ میں بچی کو ریکور کروں. سارے ڈسٹرکٹ کو آلموسٹ ہم نے سیل کیا ہوا ہے کہ کہیں اگر یہ بچی ڈسٹرکٹ سے باہر کوئی نکال کے جا رہا ہے، افغان ٹائپ کوئی چیز ہے، تاکہ ہم اس کو روک سکے اور وہ بچی ریکور ہو سکے. ہم بھی یہی امید کرتے ہیں سر. امین انصاری صاحب، زینب قصور جس کے ساتھ افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا، ان کے والد ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں آپ سے کیا سوال کروں. آپ نے اپنی بیٹی کو کھویا اور ایک اور بچی آج درندگی کا شکار بنی ہے، اور اس کو بھی اسی طرح بے دردی سے قتل کیا گیا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، یہ تو اتنا انتہائی تکلیف ہے اور اتنا شرمناک، اور جتنی بھی اس کے لیے مذمت کے لفظ بھی جو ہے نا وہ کافی ہیں. جن درندوں نے یہ بہیمانہ زیادتی کے بعد قتل کیا ہے. اور میرا تو یہ پوری پارلیمنٹ سے بھی سوال ہے کہ پارلیمنٹ آج کہاں کھڑی ہے؟ یہ ہماری جانب یہ بھی ہماری جانب، اور کتنی جانب اس طرح کی جو شکار ہو رہی ہیں. پارلیمنٹ کیوں نہیں اس پر اجتماعی طور پر فوری طور پر انصافی کر کے بچوں کے حقوق تفر کے لیے کہتے ایسے جو ہم نے سر عام سوائے موت کی اس وقت سے آواز بلند کی تھی، آج بھی ہم اس پر کھڑے ہیں، قائم ہیں. مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کہ یہ غیر انسانی فعل ہے سر عام سوائے موت، تو ان سے یہ میرا سوال ہے کہ کیا یہ جو فعل بچی کے ساتھ ہوا یہ انسانی فعل ہے؟ اور کیا جو انسان ہے وہ اس طرح کے فعل کرتے ہیں؟ یہ جو لوگ اس طرح کے فعل کرتے ہیں وہ انسان کہلانے کے قابل ہیں؟ جن کے لیے یہ کہتے ہیں کہ جو انسانیت کے خلاف ہیں سر عام سوائے موت، انسانیت کے خلاف ان کے لیے ہے جو انسان ہو. یہ تو انسان ہی نہیں ہے. درندے جنگلوں میں جو درندے ہوتے ہیں، جانور ہیں، وہ بھی اپنی نسل کے بچوں کے ساتھ اس طرح چیز نہیں کرتے. ان کے بھی اپنے، میں سمجھتا ہوں ان کے بھی اپنے اصول ہیں. وہ اگر شکار کرتے ہیں کسی دوسرے جانور کی نسل کرتے ہیں، وہ بھی میں سمجھتا ہوں ان انسانوں سے تو وہ بھی کسی حد تک بہتر ہیں. یہ تو انسانی شکل میں بھیڑیے ہیں جو اپنی معصوم ننھی کلیاں جنہوں نے ابھی دنیا کی خوشیوں کو دیکھا نہیں، اور ان کے والدین کے لیے ایک ایسا اس کو قرب اور ایسی تکلیف دے گئے کہ جو قبر تک جو ہے نا وہ غم و تکلیف ختم نہیں ہوتی، نہ بول سکتی ہے. تو یہ جو اس پر میں سمجھتا ہوں یہ سر عام سزائے جو ہے نا، ان کو سزا جو سر عام سزائے میں وہ بھی کم ہے. ان کو سزائیں عبرت بنانا چاہیے. اگر یہ ہم عبرت اس کو نہیں بناتے تو میں نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے بچے محفوظ ہوں گے یا اس طرح کے واقعات. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اس وقت گھر جتنے بھی والدین ہیں وہ گھر بیٹھے یہ سوچ رہے ہیں اور اپنے بچوں کو دیکھ کے وہ خوف کا شکار ہیں. ان کو وہ تحفظ، ان کو نہیں لگ رہا کہ ہمارے ملک میں وہ تحفظ پایا جاتا ہے یا ان کی حفاظت وہ کر سکتے ہیں. فضل محمد صاحب، آپ جب زینب کا پہلے واقعہ پیش آیا تھا، آپ کو سماجی رہنما طاہرہ عبداللہ صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. میرے بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ایک اور بچی کا ریپ ہوا اور اس کے بعد اس کو بروٹلی قتل کیا گیا. سوال صرف یہ ہے کہ جب پہلے اس طرح کے واقعات ہوئے، جب پہلا زینب کا واقعہ ہوا تو زینب الرٹ بل تک پاس کیا گیا، اس کا امپلیمنٹ کہیں پہ بھی نظر نہیں آ رہا. آئے روز اس طرح کے واقعات، آئے روز اس طرح کے خوفناک قسم کے واقعات ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں. ایک اور زینب، 29 ماہ کی بچی، چھوٹی سی بچی، مجھے کیا کہیں گے آپ؟ جی السلام علیکم اور آپ کا بہت شکریہ. سچی بات ہے کہ اب تو الفاظ ساتھ دینا چھوڑ گئے ہیں. 2.5 سال کی بچی، اس کو اغوا کیا گیا، وہ غائب ہوئی، اس کو ریپ کیا گیا. دیکھیے، میں سب سے پہلے اول صف میں کھڑی ہوتی ہوں جب پولیس کو برا بھلا کہنا ہوتا ہے، حکومت وقت کو، چاہے وہ مرکزی حکومت ہو یا صوبائی حکومتیں ہوں یا ضلعی حکومتیں ہوں، مقامی حکومتیں ہوں.
آپ مجھے پہلی صف میں پائیں گی ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ، حکومت کو تنقید کرتے ہوئے، ان کو برا بھلا کہتے ہوئے، مطالبات کرتے ہوئے کہ ایسا کرو ویسا کرو. لیکن میں آج دل پر پتھر رکھ کر، دل پر اپنے پورے جسم کو پتھروں کے نیچے دبا کر، اپنے ذہن کو ماؤس کر کے، میں آج آپ کے توسط سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں چینل 24 کے ناظرین سے، حکومت وقت سے، پاکستانی معاشرے سے اور پاکستانی والدین سے. آپ کہاں تھے جب وہ 2.5 سالہ بچی غائب ہو گئی؟ کیا دیواریں پھلانگ کر، گیٹ توڑ کر، دروازے توڑ کر مجرم اندر داخل ہوا اور اس نے آپ کی بچی کو پستول کی دھانے پر رکھ کر، آپ کے کن پٹی پر پستول رکھ کر آپ کی بچی کو اغوا کیا اور ریپ کیا اور قتل کیا اور پشاور کے قریب کسی کھیت میں ڈال دیا؟ یا آپ لوگوں کی غفلت تھی؟ آپ لوگ اپنی بچی کا تحفظ کرنے میں کیا ناکام ہو گئے ہیں؟ ہر چیز کو ہم پولیس کو نہیں بلیم کر سکتے، ہر چیز کو حکومت وقت کو نہیں بلیم کر سکتے کہ کوئی چیف منسٹر آئے گا، بڑا نیک ہوگا، بڑا رحم دل ہوگا، کچھ پرائم منسٹر آئے گا، وہ ان سے کہے گا، وہ نوٹس لے گا، پھر یہ لوگ بھاگ دوڑ میں کریں گے کہ کسی صحیح شخص کو یا غلط شخص کو. لاہور موٹر وے کا تو آج تک نہیں پتا چلا کہ کون گرفتار ہوا کون نہیں، وہ علیحدہ کہانی، اس کی کسی اور دن گفتگو کر لیں گے. میں پوچھتی ہوں کہ چھوٹے بچوں اور بچیوں کا تحفظ اگر والدین نہیں کریں گے تو کون کرنے آئے گا؟ آپ جائیں گی، میں جاؤں گی، چارسدہ یا پشاور یا قصور یا XYZ کوئی بھی جگہ ہو، ہم جائیں گے جا کے لوگوں کے بچوں کا تحفظ کریں گے یا کہ والدین اور خاندان کا؟ ہمارے یہاں پاکستان میں تو زیادہ تر جوائنٹ فیملی سسٹمز ہوتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ دادا دادی بھی ساتھ ہوتے ہیں، چاچا چاچی بھی ہوتے ہیں، پھوپھی بھی ہوتی ہے، اپنے بھائی بہن بھی ہوتے ہیں، والدین بھی ہوتے ہیں. اگر کوئی خوشحال گھرانہ ہے تو کوئی کام کرنے والے بھی شاید کوئی ایک آدھ ملازم ہو. اول آس پاس محلے دار ہوتے ہیں، گاؤں والے ہوتے ہیں. ایک 2.5 سالہ بچی غائب ہو گئی، کسی کو پتہ تک نہیں چلا کہ اس کو پہلے اغوا کیا گیا، پھر ریپ کیا گیا، پھر بے دردی سے اس کا پیٹ چاک کیا گیا، اس کی چھاتی چاک کی گئی اور پھر اس کو کھیتوں میں پھینک دیا گیا. خدا کی پناہ ہے، خدا کی پناہ ہے. میں کیا کہوں، مجھے میرے الفاظ ساتھ نہیں دیتے، میرا ذہن بالکل معاف ہو گیا ہے. مجھ سے اب برداشت نہیں ہوگا اور اس طرح کے کیسز روز 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 11 10 11 12 13 بچے اور بچیاں روزانہ کوئی نہ کوئی جنسی تشدد ہوتا ہے، یا ریپ ہوتا ہے، یا سوڈمی ہوتی ہے، یا قتل ہوتا ہے، یا پورنوگرافی ہوتی ہے، یا اغوا برائے جنسی تشدد ہوتا ہے، یا اغوا برائے سیل، ان کو بیچنا، بچوں کو شادی کے لیے، کمپنی کی شادی کے لیے بچوں کو بیچ دینا. اب تو پورنوگرافی پورے پاکستان میں پھیل گئی ہے. پورنوگرافی میں ان کے ویڈیو بنا کے انٹرنیٹ پہ لوڈ کر کے پیسے بناؤ، آسان طریقہ ہے پیسے بنانے کا. اور یہ جو قتل کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں ریپ اور سوڈمی کے بعد، برائے کرم جنسی تشدد کا لفظ مت استعمال کریں. یہ ریپ ہے اور لڑکوں کے ساتھ سوڈمی ہوتی ہے. ریپ اور سوڈمی کے بعد جو قتل کا سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے وہ اس لیے ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بچے اور بچیاں چاہے کتنے بھی چھوٹے ہوں وہ پہچان لیتے ہیں ریپسٹ کو. تو ریپسٹ اس ڈر کے مارے کہ اگر میں پکڑا گیا، اگر کوئی گرفتاری سامنے آئی تو یہ بچہ یا بچی جس کو میں نے ریپ کیا ہے یہ میرا نام لے دیں گے، یہ پہچان لیں گے مجھے. عام طور پر گھر والے ہوتے ہیں، خاندان والے، خونی رشتے، خون بھی سفید ہو گیا ہے. بالکل. یا محلے دار ہوتے ہیں، جس طرح زینب قصور والا کیس تھا، محلے دار تھا، پڑوسی تھا، عمران علی. جی. تو سب پہچانے جاتے ہیں. یا کوئی ٹیچر ہوتا ہے، یا کوئی مولوی ہوتا ہے مدرسے کے اندر یا مسجد کے اندر، تو یہ سارے لوگ، ان کے نام بھی پتہ ہے، ان کی شکلیں بھی پہچانی جاتی ہیں. تو اب یہ تو آسان طریقہ بن گیا ہے کہ پکڑا تو جانا نہیں ہے. کہ عمران علی پکڑا گیا تھا، اس کو پھانسی لگ گئی تھی تو کوئی فرق نہیں پڑتا، باقی ہم نے تو پکڑے نہیں جانا. اور دوسری بات میں کہنا چاہتی ہوں کہ بہت سارے والدین ان کیسز کو رپورٹ نہیں کرتے پولیس میں، FIR درج نہیں کرتے اور کیس غائب ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا. ہمیں تو اصل اعداد و شمار، یہ جو تقریباً 3000 کے اعداد و شمار ساحل نے ابھی پچھلے ہفتے نکالے ہیں، یہ ٹپ آف دی آئس برگ ہے. یہ ایک
एक अशरा शीर भी नहीं है उसका, जो कि असल तादाद है, जो आदाद और शुमार हमारे पास बिल्कुल कभी ऐसे ही है। ना ऐसे बाहर ताहिरा आते अब्दुल्ला हैं, साहिबा ना हमारे पुलिस साथ, की एफआई। आप बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अफीफ़ा, आपकी जानिब बढ़ूंगी। जैसा कि ताहिरा साहिबा ने भी कहा और सवाल उठाया पेरेंट्स के हवाले से, आप खुद भी माँ हैं, लेकिन मैं ऐसे आपसे पूछना चाहूँगी कि एग्जैक्टली आप वर्किंग वुमेन हैं और सारे ही जो भी वर्किंग वुमेन होती हैं वो एग्जैक्टली अपने बच्चों को तो नहीं साथ लेके जा सकती हैं, तो किस तरह ऐसा क्या निज़ाम बनाया जाए? हम लोग ट्रस्ट नहीं कर सकते किसी पे, ना मुलाजिम घर के मुलाजिम पे ट्रस्ट कर सकते हैं, जैसे कि ताहिरा साहिबा ने भी कहा कि अब खून भी सफ़ेद हो गए हैं, हम किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो क्या इक़दाम होने चाहिए? खुदा, जहाँ तक इक़दामात का सवाल है तो बहुत मुश्किल काम है। आप किस किस से बचाएंगे? स्कूलों की भी मिसाल आपके सामने है, स्कूलों में क्या कुछ होता रहा है, स्कूल किस तरह से इनसिक्योर्स हुए, किस तरह से आपके घर में सबसे ज़्यादा, जैसे कि आप भी जानती हैं कि अगर हम तारीख़ को थोड़ा सा उल्टे पलटे और साइकेट्रिस्ट और जितने भी ये तमाम नफ्सियाती डॉक्टर्स हैं या तमाम लोग जो इन चीज़ों का शिकार हुए हैं, वो जब इंटरेक्ट उनका आपस में हुआ है तो पता चला कि ये बच्चों को नुकसान पहुंचाने वाले ज़्यादातर वो लोग होते हैं जो उनके ज़रा करीबी होते हैं। मोहल्ले का वो शख्स जो बहुत करीब होता है बच्चे के, या आपकी फैमिली में कोई, आपको तो पता ही नहीं कि बच्चे जो फेस कर रहे हैं, मतलब मैं अपनी ज़िंदगी जो मैं लीड कर रही हूँ, जो गुजारती हुई आ रही हूँ, मेरी एक अपनी दुनिया है, किसी और बच्चे की एक अपनी दुनिया है, उसके ऊपर जो अवामिल हैं जो उस पर असरअंदाज हो रहे हैं वो अलग अलग हैं। बच्चा, सबसे पहले बच्चे को डर होता है, डर उसको इस चीज़ का होता है कि कोई अगर उसके ऊपर थोड़ा सा ये तो मतलब मैं अभी ये सोच रही हूँ कि वो बच्ची जो छोटी है, मैंने अभी देखा कि कुछ ख़वातीन ने इस तरह से किया कि उन्होंने अपने तौर पर बच्चों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी, लेकिन 2.5 साल की बच्ची, वही बात आ गई कि 2.5 साल की बच्ची, मेरा वही सवाल, 2.5 साल की बच्ची या जो 5-6 साल की बच्ची है, एग्जैक्टली वो नहीं कर सकती है, मैनेज कर सकती है। अफीफा, साथ ही रहिए, अमीन अंसारी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ताहिरा साहिबा ने भी वालिदैन से सवाल किया कि वालिदैन शायद तहफ़्फ़ुज़ नहीं फ़राहम करते और इस तरह के वाक़यात सामने आ जाते हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं उनकी बात से इत्तेफ़ाक़ करता हूँ। वालिदैन की भी जिम्मेदारी है, पहली जिम्मेदारी तो वालिदैन की है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ये यकीनन। लेकिन बाद हमारे जो पहले ऐसे बैकवर्ड इलाके हैं जहाँ पर वो इंतहाई पूर फैमिली है, उन तक ऐसा मैसेज है, उनको इतना शोर नहीं है, उनके बाद लोगों के घर में टीवी तक नहीं है, उनको इतनी अवेयरनेस नहीं है। जब इसके बरस से जब ज़ैनब बेटी का मामला वाक़या हुआ तो वो ज़ैनब बेटी की वजह से पूरी कौम में एक शोर डेवलप हुआ है और लोग पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए पहले से ज़्यादा केयरफुल हुए हैं, कॉन्शियस हुए हैं, और ज़ैनब तो वो कह लो उसकी कुर्बानी लाखों बच्चों को वो बचा दी। लेकिन अब जो ये इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं उसमें ठीक है वालिदैन की जिम्मेदारी है, लेकिन साथ साथ बाद पेरेंट्स ऐसे हैं जो अब फिक्र माल के जरिए में कहीं बाहर हैं, वो घर में कोई बच्चा को पी लेने मजबूरन मालदा बाहर भेजना पड़ता है। हम तो ये भी कह रहे हैं कि वालदा खुद बाहर से पी ले, बच्चों को बाहर दे ना भेजे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वालिदैन को चाहिए कि बच्चों पे जो पहले नज़र रखते थे अब 4 गुना ज़्यादा बढ़ा दिए जाए। हमें ज्वाइन किया है समाजी रहनुमा आलिया जालिम साहिबा ने भी, बहुत शुक्रिया मैम आपके वक्त का। एक खौफनाक ही इसको मैं कहूँगी, एक दोबारा से एक वाक़या हुआ है, 29 माह की बच्ची को इस तरह ब्रूटली रेप के बाद कत्ल किया गया है और अभी तक मुल्ज़िमान तो नहीं पकड़े गए, लेकिन सवाल यही है कि ये निज़ाम हम किस मुआशरे में रहते हैं और कब तक चलेगा? ये उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक हम बातों से आगे नहीं बढ़ेंगे। दुख पूरी कौम को है, लोग बहुत तकलीफ में हैं, दहशत में भी हैं। बच्चियां सबके घरों में मौजूद हैं और दौरे जाहिलियत में बच्ची पैदा होते ही उसको दफना दिया जाता था। मैं समझती हूँ वो तकलीफ, उस तकलीफ से ये वाली तकलीफ कहीं ज्यादा है कि जिस बच्ची को हम पालते हैं, पोसते हैं, अपनी गोद में खिलाते हैं और फिर हम उसके साथ इतनी बर्बरियत हम कर रहे होते हैं और सारे फलसफे, पिछले जितने फलसफे हमारे माशरे में प्रिवेल कर रहे थे कि भाई औरत के लिबास की बात, गो कि मैं कहती हूँ कि औरत का लिबास बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत शानदार तरीके से उसको बाहर निकलना चाहिए, लेकिन इस वक्त मैं समझती हूँ इन दरिंदों पे बहुत ज्यादा सवालिया निशान है। उस इतनी मासूम सी बच्ची का कौन सा लिबास था, कौन सा जिस्म था,
یہ سوائے اس کے کہ ایک انتہائی گندی سوچ تھی. بالکل ٹھیک ہے, دعا ہی کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک اور ملک میں ہمارے جتنے بھی بچے بچے ہیں ان کو محفوظ رکھیں, آمین. ہمارے ساتھ موجود تھی طاہرہ عبداللہ سماجی رہنما, عالیہ سالم صاحبہ سماجی رہنما, MNA چارسدہ فضل محمد خان, امین انصاری جو زینب قصور کے والد ہیں, نصر اللہ ہمارے ساتھ موجود تھیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.